پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ 22 بل اس مشترکہ اجلاس سے پاس کروا لیے جائیں اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل بھی شامل ہے۔ کیا حکومت یہ کر پائے گی؟ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ حکومت کے نمبرز پورے ہیں، اتحادی حکومت کے ساتھ شامل ہیں یا نہیں؟ ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اسلام آباد سے اہم گرفتاری، شہباز شریف ٹی ٹی سکینڈل کیس میں ان کے سابق چیف منسٹر آفس میں کام کرنے والے احمد علی خان، ان کو آج اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقاتی اداروں کو 2 سال سے یہ مطلوب تھے۔ گڈ نیچر کمپنی جو بنائی گئی تھی، اس میں نثار گل کے ساتھ یہ ڈائریکٹر اس میں شو کیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ نثار گل کے ساتھ یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے دفتر میں کام کرتے تھے، اور الزام ان پہ یہ ہے کہ گڈ نیچر کمپنی سے 7 ارب روپے کی 200 ٹی ٹی ٹرانزیکشن، ٹیلی گرافک ٹرانزیکشنز ہوئی، جس میں سے کچھ پیسہ شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹلی گیا، جس کی کہ مالیت 16 ملین بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ جو وہ 16 ملین آئے، وہ پیسہ انہوں نے پھر اپنی اہلیہ تیمینہ دورانی کو دیا، جس سے انہوں نے وسپرنگ پائنز میں باقاعدہ ایک گھر خریدا۔ تو آج ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پاور پلے پروگرام میں آپ کو کیا حقائق شیئر کیے تھے، ایف آئی اے رپورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور یہ انتہائی اہم کیس کی سماعت ایک دن پہلے اس کیس سے ہوئی جس حوالے سے بہت سے لوگوں کا خدشہ یہ ہے، اور رانا شمیم سابق جج جی بی، ان کے صاحبزادے کا بھی خیال ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو اس کا فائدہ ہو، شاید میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو۔ وہ کیس کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہے، اور آج توہین عدالت کی جو کارروائی ہوئی، دا نیوز اخبار کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ان کے ایڈیٹر عامر قوری اور انویسٹیگیٹو رپورٹر انصار عباسی کے خلاف، اس حوالے سے عدالت کا تفصیلی حکم نامہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور عدالتی کارروائی کیا ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن ایوب، ہمارے لیگل کورسپونڈنٹ ہے، سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے۔ بہت شکریہ حسن آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے پولیٹیکل کمیونیکیشن پہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ حسن، آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس میں میر شکیل الرحمان صاحب، ان سے بھی کوئی سوال و جواب ہوئے؟ جی بالکل، جب آج اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو معزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے میر شکیل الرحمان کو کہا کہ جو دی نیوز پہ فرنٹ پیج پر آپ نے خبر جو ہے وہ شائع کی ہے، اس کو پڑھیں۔ تو جس پر میر شکیل الرحمان نے کہا کہ وہ اپنی اینک جو ہے وہ نہیں لے کر آئے، تو پھر اس کے بعد انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جو سٹوری آپ نے چھاپی ہے اس کو پڑھیں۔ جب انہوں نے پڑھا تو ان کو پھر روک کر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ خبر دی ہے، اس سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو سکینڈلائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک آئینی عدالت ہے، اور اس آئینی عدالت کے جو ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میں ان کی خود جو ہے ان کو جانتا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی سے جو ہے وہ ہدایات۔ اس کے علاوہ دوران سماعت جو سب سے اہم بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک حلف نامہ ہے، ایک ایفیڈیوٹ ہے جو کہ نوٹرائز ہوا ہے برطانیہ سے، اور اس کو جو ہے اس کی جو مزید جو تحقیقات تھی وہ غالباً انصار عباسی صاحب نے نہیں کی۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے سوال کیا، آپ نے یہ بھی چیک کیا کہ ان تاریخوں کے اوپر وہ خود اور جسٹس عامر فاروق جو کہ معزز فاضل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ تو ملک کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو اس بات کا جواب نہیں تھا، اور آج جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کو ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ انصار عباسی کو اس کا بات کا علم نہیں تھا کہ جو تاریخ ایفیڈیوٹ میں منشن ہے اور جس جج صاحب کا نام ہے وہ ملک میں موجود نہیں تھے۔ تو اب عدالت کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ تاثر یہی ہے کہ جو حلف نامہ ہے یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، لیکن تاثر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حتمی طور پر تو نہیں کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ جو میر شکیل الرحمان ہیں جو ایڈیٹر ان چیف ہیں جنگ جیو گروپ کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیٹر دی نیوز ہیں
ان کو بھی جو ہے وہ عامر غوری کو بھی جاری کر دیا گیا ہے شو کاز نوٹس. رانا شمیم جو کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس ہیں, ان کو بھی جو ہے یہ شو کاز نوٹس جاری ہو گیا, اور انصار عباسی کا تو بیچ میں نام تھا, اور 7 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا تحریری جواب جمع کرانا ہے سپریم کورٹ پاکستان, معاف کیجیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 دن کے بعد جو ہے دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی, اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ پریزنٹ ہونے کا جو ہے حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو شو کاز نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے حسن ایوب صاحب؟ شو کاز تو ہے جی اظہار وجوہ کا نوٹس ہے, کہ جو بظاہر کنٹمپٹ نوٹس ہے تو اس میں انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ انہوں نے عدالت کی کوئی توہین نہیں کی گئی. اب جو کنٹمپٹ کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے ارشد صاحب, اگر ویورز کو میں بتاؤں تو اس میں بڑا سمپل میٹر ہے. دس از دا میٹر بٹوین کورٹ اینڈ کنٹمنر, جو الیج کنٹمنر ہیں ان کا اور ان کا. تو عدالت کسی بھی موقع کے اوپر جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے, چاہے چارجز فریم ہو چکے ہوں, سب کچھ ہو چکا ہو, تب بھی معاف کر سکتی ہے. اور اگر عدالت سمجھے کہ انہوں نے چارجز جو اگر یہ شو کاز نوٹس کا جواب دیتے ہیں اور عدالت مطمئن نہیں ہوتی, تو پھر عدالت ایک پروسیکیوٹر مقرر کرے گی, چاہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہو سکتے ہیں, وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہو سکتے ہیں, وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو اس کو عدالت مقرر کرے. تو پھر وہی جو ہے ایسا پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کے اوپر چارجز جو ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے حکم نامے کا ذکر کیا, اس جو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ناظرین جو حکم نامہ دیا, اس کے چند چیدہ نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چیف ایڈیٹر دا نیوز میر شکیل, ایڈیٹر عامر غوری اور انصار عباسی پیش ہوئے. رانا محمد شمیم کی جانب سے احمد حسن رانا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. رانا احمد حسن نے بتایا کہ رانا شمیم کی طبیعت ٹھیک نہیں, پیش نہیں ہو سکتے. انصار عباسی سے پوچھا گیا کہ خبر سے پہلے رجسٹرار عدالت سے کیا رابطہ کیا مبینہ حلف نامے کی اشاعت میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کی گئیں. بیان حلفی مندرجات کی تصدیق ادارتی پالیسی صحافتی اصولوں کے کیا مطابق تھی. اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل ملزمان کے خلاف استغاثہ ہوں گے. تسلیم شدہ طور پر رجسٹرار عدالت سے وضاحت کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. جسٹس عامر فاروق بینچ کے رکن نہیں تھے, اس بات کا انہیں علم نہیں تھا. سپریم کورٹ کے اس وقت کے رجسٹرار سے بھی رابطہ نہیں کیا گیا. برطانیہ میں حلف نامے کی نوٹرائزیشن کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. انصار عباسی نے رانا شمیم سے 4 سال تک خاموشی سے متعلق دریافت نہیں کیا. مریم نواز سے متعلق کیس 17 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. اہم عوامل کی تصدیق انصار عباسی, عامر غوری, میر شکیل نے نہیں کی. حقائق اور حالات میں ایک قیاس ہے کہ بیان حلفی کے مندرجات غلط ہیں. مطلوبہ حلف نامہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھا. معاملے کا تعلق عدالت میں زیر التوا مریم نواز کی اپیلوں سے ہے. میر شکیل, عامر غوری صحافت کے ادارتی اصولوں پر وضاحت دینے سے قاصر رہے. خبر شائع کرنے سے لگتا ہے کہ انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی. مبینہ طور پر ان کرداروں نے کوشش کی ہے کہ عدالت کی غیر جانبداری اور آزادی اور معزز ججز پر عوامی اعتماد کو مجروح کیا جائے. بادی نظر میں دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ اور اس کے مندرجات, خاص کر کے حلف نامہ, زیر التوا کیس اور عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ انصاف کی فراہمی میں رخ نہ ڈالا جائے. یہ اس ضمن میں کوئی معقول وجہ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. یہ عدالت خود کو احتسابی کا موقع ہے, یہ عدالت کی خود احتسابی کا موقع ہے. اب ذمہ داری مبینہ طور پر توہین عدالت کے مرتکب ہونے والے افراد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ عدالت اور معزز جج صاحبان کو مطمئن کریں کہ ان کے الزامات بے بنیاد نہیں ہیں اور ان کا مقصد معزز جج صاحبان اور عدالت کا وقار مجروح کرنا نہیں ہے. عوام کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو تو حقوق اور آزادیوں کا تحفظ ناممکن ہو جاتا ہے. ناظرین, یہ حکم نامہ میرے سامنے پڑا ہے اور اس کے ایک پیراگراف میں عدالت نے پیراگراف نمبر 8 میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس پٹیشن میں کافی سارے کوشچنز ریز ہوئے ہیں اور اس میں عدالت کی معاونت کے لیے وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل, پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مسٹر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اینڈ مس ریما عمر آر اپوائنٹڈ ایز امائکا کیورائے. The Attorney General for Pakistan or the Advocate General Islamabad Territory, as the case may be, shall prosecute the alleged contemners. تو ان کو فرینڈز آف دا کورٹ بھی
حکم نامے میں ہے کہ ریما عمر اور فیصل صدیقی صاحب. اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو صرف فیکٹس یہ بتاتا چلوں کہ ریما عمر صاحبہ جیو میں باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام ہوتا ہے 7 بجے رپورٹ کارڈ, اس میں اپیئر بھی ہوتی ہیں. اور کل جب عدالتی کارروائی ہوئی, نوٹسز ہوئے, تو 1:56 آج کا ہے, کل انہوں نے 7:02 پہ 15 نومبر کو ایک ٹویٹ کی کہ allegations that judges make decisions under unlawful influence, particularly when made by other judges, lead to prejudicing the public confidence in the administration of justice. Instead of scapegoating those who report such allegations, perhaps the judiciary needs to look inwards. ایک اور 4:15 پہ کل ہی کی تاریخ میں جب عدالتی کارروائی ختم ہو گئی تھی, اس گروپ کو لیگل باقاعدہ طور پہ آج عدالت میں پیش ہونے کے نوٹسز مل چکے تھے, تو ان کا ٹویٹ آیا کہ فرام جسٹس شوکت صدیقی's written response in the Supreme Court earlier this year, some of the accusations relate to the same proceedings. Mia Nawaz Sharif or Maryam Nawaz Sharif bail before general election, but names of those allegedly responsible are different. اور آج جب عدالتی کارروائی ختم ہوئی تو 1:56 پہ انہوں نے لارڈ ڈیننگ کی ایک کوٹیشن اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے کہ فریڈم آف سپیچ زیادہ اہم ہے اور کنٹیمپٹ ویل نیور یوز دس کنٹیمپٹ جورسڈکشن ایز اے مینس ٹو اپہولڈ اور ڈگنیٹی. کہ عدالتوں کو جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 204 ہے اس کو شاید مطلب یہی تھا ان کا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جو امائکس کیورائے فرینڈ آف دا کورٹ عدالت کے دوست اس حوالے سے اپوائنٹ ہوئے, ان کا نام ہے فیصل صدیقی, اور یہ میر شکیل الرحمان کو متعدد کیسز میں بطور ان کے وکیل ان کی نمائندگی کرتے رہے. میں ناظرین چند وکلا سے بات چیت کی اور میں نے پوچھا کہ آنریبل چیف جسٹس اور عدالت کی نے کس وزڈم کے تحت ان کو اپوائنٹ کیا, تو انہوں نے بلیکس لاء ڈکشنری کا حوالہ دیا, اور بلیکس لاء ڈکشنری میں جو تعریف اس حوالے سے کی گئی ہے امائکس کیورائے کی, وہ یہ ہے کہ فرینڈ آف دا کورٹ یہ عدالت کے دوست ہوتے ہیں, ایک ایسا شخص جو who is not a party to a lawsuit, جو کہ اس لا سوٹ میں پارٹی نہیں ہوتا, لیکن وہ پٹیشن کر سکتا ہے کورٹ کو, یا عدالت ان سے کہہ سکتی ہے کہ عدالت میں کوئی بریف فائل کریں تاکہ, یا پھر ایک ایسا شخص بیکاز دیٹ پرسن ہیز اے اسٹرانگ انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ میٹر. اسی حوالے سے ناظرین ایک اور بھی آپ کو ریفرنس دیتے چلیں, اس میں کارپس جورس سیکنڈم والیوم 3 پیج 104, اور اس کتاب میں امائکس کیورائے کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ پروسیڈنگز میں پارٹی نہ ہو, جو عدالت کو ایڈوائز کرے یا انفارم کرے, مشورہ دے یا اطلاع دے, یا کوئی ایسا شخص ٹو اپیئر ٹو پروٹیکٹ این انٹرسٹ ہی ریپرزینٹ, اور ون ہو از الاؤڈ ٹو اپیئر ٹو پروٹیکٹ این انٹرسٹ ہی ریپرزینٹ. دا ٹرم از ڈیفائنڈ ان رمنتھا آئر Law Lexicon Volume 1 at page 62 as a member of the bar or other standards who help the court in removing the doubtful or mistaken view of any fact or decided case. تو عدالت نے اپنی بے شمار وزڈم میں ان کو اپوائنٹ کیا ہے فرینڈز آف دا کورٹ, ایک میر شکیل الرحمان کے وکیل ہیں اور ایک ان کی ملازمہ ہیں, اور ساتھ حسن ایوب صاحب پی ایف یو جے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی فرینڈ آف دا کورٹ کہا گیا ہے. تو پی ایف یو جے کے کون سے پریزیڈنٹ اس حوالے سے کن کو نوٹس جاری ہوگا, یہ آپ کے علم میں ہے بطور کورٹ رپورٹر؟ دیکھیں ابھی نام نہیں جو ہے وہ لکھا, اور انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس میں اس وقت تقریباً 8 کے قریب جو ہیں وہ پی ایف یو جیز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکی ہیں, اور جو کئی رجسٹر نہیں بھی ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں اور وہ پرانی ٹریڈیشنلی وہی آ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں کافی گروپ جو ہیں وہ بن چکے ہیں. افضل بٹ گروپ ہے, جو اس کے علاوہ حاجی نواز رضا کا جو ہے ایک گروپ ہے, اس کے علاوہ جو رانا عظیم صاحب کا ایک گروپ ہے, اور بھی متعدد گروپس ہیں. اب ان میں کوئی معلوم نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ ظاہری بات ہے نوٹس تو جائے گا عدالت کی جانب سے, لیکن میں نے ہنسی مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ عدالت اگر اطلاع نہ کرے, نوٹس نہ کرے, تو وہ 4 یا 8 جو صدور ہیں پی ایف یو جے کے وہ عدالتی معاون بن کر آ جائیں اگلی سماعت کے اوپر. تو یہ ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس کا نام تو بتانا چاہیے تھا کہ کون سی پی ایف یو جے کے صدر کو عدالت نے عدالتی معاون مقرر کیا ہے. رائٹ, ایک اور میں آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کرتا جاؤں جس کا حوالہ جو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیا. ناظرین جو روسٹر ہے 16 جولائی 2018 سے 20 جولائی 2018, اگر یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں اس روسٹر کو, تو اس میں باقاعدہ طور پہ جو ڈویژن بینچز ہیں اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب,
عدیل رائے صاحب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا روسٹر پلیز ذرا چلا دیں بالکل، اور اس کو اگر فل سکرین دکھا دیں ناظرین کی بینیفٹ کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈویژن بینچ میں ناظرین موجود ہیں، یہ آپ نے 23 والا چلا دیا، ذرا 16 والا چلائیں پلیز جی۔ 16 جولائی 2018 سے 20 جولائی 2018 تک ڈویژن بینچز میں تھے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اور مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور سنگل بینچز میں تھے مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی، مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اور مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور وہ جو کہ 20 جولائی 2018 سے انہوں نے بھی اویلیبل نہیں ہونا تھا۔ تو اگر یہ حقائق چیک کر لیے جاتے جیسا کہ معزز عدالت نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر شاید جو ایک سٹنگ جج کا نام لیا گیا، بہت آنریبل جج ہیں اور بہت اچھے فیصلے دیتے ہیں، تو شاید یہ نہ ہوتا۔ حسن ایوب صاحب، آپ نے میر شکیل صاحب سے ایک سوال بھی کیا تھا، میں وہ سوال ذرا چلا دیتا ہوں، بلکہ کیا سوال کیا تھا حسن ایوب صاحب نے، آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ آپ معاملہ ہے، آپ بات کرنا چاہیں، جواب دینا چاہیں، دیں نہ دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ آپ جب بھی شریف فیملی کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ کیا بات درست ہے؟ یہ تو جو بھی جواب دیں گے ضرورت نہیں ہے، بس پیش ہونے کے بعد صاحب سے سوال کر رہے ہیں، اسٹوری کی جو ہے میں اندر بات کر لوں گا، بس اور کیا۔ اے آر بھائی کا سوال ہے نا، اے آر بھائی یہ حسن ایوب کا سوال ہے، یہ اے آر بھائی یہ قیوم صدیقی صاحب سے نہیں ہے، یہ انصار عباسی صاحب سے بھی نہیں ہے، یہ میر شکیل صاحب سے۔ اسٹوری جو ہے نا، یہ پروفیشنلز ہمارے جو ہیں کولیگ ساتھی، ان کی خبریں تبصرے آرٹیکلز چھپتی ہیں، نشر ہوتی ہیں، جیسے سارے ٹی وی چینلز اور خبروں میں ہوتی ہیں۔ وہ الزام ہے بیسکلی حکومت کا، سب پہ الزام ہے، ایک دوسرے پہ الزام ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ سر۔ جی، اور حسن آپ نے عدالتی کارروائی کے بعد بھی ان سے جو سوال کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیا سوال تھا، آئیے ناظرین دیکھیں۔ سر پیاس نہیں لگی، آپ کو لگی ہوگی آج تو پیاس، سب کو لگی ہوتی ہے، عدالت کی وجہ سے۔ سب کو لگی ہوئی پیاس، نہیں وہ پانی پلانے کا وہ مجھے کہہ رہے ہیں نا سر۔ سب کو پانی دیا، صبر پانی پیئے، صبر دیں۔ میر صاحب ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر آپ کی تھی اور آپ نے انصار عباسی صاحب کو دی، یہ بات سچ ہے؟ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا شبیر صاحب نے جو آپ کے خلاف کیسز تھے اس میں آپ کو ریلیف دیا تھا۔ سر کیا اس معاملے میں آپ اپنے صحافی کو بیک کریں گے؟ سر آپ ہمیشہ سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج دیں گے۔ جی حسن، آپ نے ایک بڑا پوائنٹڈ اور کیٹیگوریکل سوال کیا تھا کہ میر شکیل الرحمان صاحب، آپ نے یہ خبر انصار عباسی صاحب کو دی ہے، تو اس کا جواب ملا آپ کو؟ دیکھیں جو انہوں نے سوال کا، جب میں نے سوال ان سے کیا، ایک دفعہ کوشچن کیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ پانی پئیں، پانی کی بوتل انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں پانی پئیں اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو ٹھنڈا ہوں، میں تو عدالت سے آیا ہوں، عدالت جو ہے وہ خاصی گرم تھی اور آپ سے انہوں نے سوالات کیے ہیں، تو آپ کو گرمی لگی ہے، شاید آپ پانی پئیں اور آپ ٹھنڈے ہوں۔ تو دوسرا دیکھیں میں پروفیشنل ہوں، انہیں بھی پروفیشنلی جواب دینا چاہیے تھا، یا وہ خاموش رہتے، جیسے مطلب ان کی مرضی تھی، ان کی سوابدید تھی، اس پر کوئی ساتھ آپ نے لیگ والا سوال بھی کیا تھا، اور کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں رانا صاحب کے صاحبزادے اپیئر ہوئے، اور کاشف عباسی صاحب نے جو ان سے سوالات کیے وہ کیا بتا رہے ہیں، اور جو عدالت نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ان وے اپنے حکم نامے میں، اس حوالے سے ان کے صاحبزادے جو ان کے وکیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کیا کہا، آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ رانا محمد شمیم صاحب پی ایم ایل نون کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سندھ ونگ کے۔ لندن سے ان کا سٹاپ اوور تھا کیونکہ انہوں نے اپنے نواسے سے بھی ملنا تھا، وہ نواسے سے ملے اور پھر وہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے۔ سو یہ ایفیڈیوٹ پولیٹیکل ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ پولیٹیکل آن مائی فادر بیہاف بٹ اٹ ہیز بین میڈ پولیٹیکل، کسی کو بینیفٹ تو ہوئے گا نا اس کا۔ آپ بھی بچے نہیں ہیں، میں بھی بچہ نہیں ہوں، بینیفٹ تو ہو رہا ہے کسی کو۔ اب جو بھی جج بیٹھے گا وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، آن دی بیل میٹرز ریگارڈنگ نواز شریف صاحب اینڈ مریم صفدر نواز صاحبہ، جو بھی ہوگا وہ جوڈیشیسلی اور جو فیئرلی وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو اس کا فائدہ ہوگا آنے والے دن۔ لیگلی ان کی بیل بنتی ہوگی، وہ تو بیل گرانٹ ہوئے گی نا۔ پولیٹیکلی انہیں کیا مائلیج مل رہی ہے، تو وہ یہ مل رہی ہے، ان کو ایک اپریہنشن تھا کہ ہمارے کیسز صحیح انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے۔ اب جو کیس ہوئیں گے وہ بڑے ہائی لائٹڈ ہوئیں گے، آپ لوگ بھی اس کو اسکروٹی کی نظر سے دیکھیں گے۔ جب ہیئرنگ لگی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، کوئی جواب نہیں آیا کہ اس وقت یہ ایفیڈیوٹ کیوں دیا گیا؟ دیکھیں یہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کروں گا، یہ سوال آپ کو رانا محمد شمیم صاحب سے پوچھنا چاہیے۔
جی ناظرین، آپ نے سنا حسن ایوب صاحب، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا شاید جواب پولیٹیکل مائلیج کے حوالے سے آپ کو بھی مل گیا ہوگا. بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ نے کل ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ جنگ جیو گروپ یہ غلط خبریں دیتا ہے، تو آپ نے کہا تھا بلا لیں، انہوں نے تو نہیں بلایا. میں نے کہا آپ سے میں جان لوں کچھ ریکارڈ ہے آپ کے پاس ان کی غلط خبروں کا، بقول آپ کے کہ وہ غلط خبریں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارشد صاحب. ارشد صاحب دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی شریف فیملی کی کوئی عدالتی پیشی آتی ہے یا وہ کسی بھی ایسے کرائسس میں آتے ہیں تو کس طریقے سے پہلے انوائرمنٹ کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک ٹی وی چینل جو ہے، ایک اخبار جو ہے وہ پیش ہے. یہ میں آپ نے مانگا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا آپ یہ سوال کریں گے تو میں لے کے آیا ہوں. یہ اسی ادارے کی سٹوری تھی جس کے اوپر پشاور سے فیصلہ آیا معزز عدالت کا، جس میں ان کے جرنلسٹ کو کہا گیا کہ جھوٹی سٹوری دینے کے اوپر آپ 10 لاکھ روپیہ جو جرمانہ ہے 1 ملین وہ ادا کریں کیونکہ آپ نے جھوٹی سٹوری دی. عمر چیمہ صاحب کی سٹوری. جی، اس کے بعد اسی نیوز پیپر کے اوپر ایک اور جھوٹی خبر چلی جو بعد میں حکومت نے تمام چینلز کے اوپر بات کر کے اس کو جب کاؤنٹر کیا تو پھر ماننا پڑا کہ وہ جھوٹی تھی سب کو. جو کہا گیا کہ ایلیگیشن آف منی لانڈرنگ، فراڈ، کرمنل کنڈکٹ، نو رانگ ڈن بائی شہباز شریف، سلیمان شریف سیز یو کے کورٹس. پہلے یہ اخبار میں چھپی، اس کے بعد یہ چینل پہ چلائی گئی. یہ دوسری جھوٹی بات تھی. تیسری یہ اپالوجی چھاپی گئی جس میں پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن ٹیم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو پرائم منسٹر اس ٹائم نواز شریف تھے ان کے بارے میں کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ملی. اور اس کے بعد یہ فرنٹ پیج پہ آئی تھی. اس کے بعد یہ اگلے دن یہ اپالوجی چھاپنی پڑی تھی اگلے یا اس کے کمنگ ڈیز میں، کیونکہ یہ غلط تھی. اب یہ سٹوری دیکھیں، اس سٹوری کو پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ اس سٹوری کو پڑھ کے مجھے ایک کتاب یاد آئی. جب یہ سٹوری میں نے پڑھی تو میں نے فوراً ڈھونڈی کہ میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو وہ میری لائبریری میں پڑھی ہوئی تھی، جو اچھی بات ہے. وہ بہت مزے کی کتاب ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کتاب ہے ایک مایا ناز پاکستان کے ہیں تو وہ جرنلسٹ، لیکن تھرلر لکھنے میں ان کو بڑا شوق ہے. وہ رؤف کلاسرا صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، ایک قتل جو نہ ہو سکا. وہ بھی شریف فیملی نے اسی طریقے سے وچ ہنٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی طریقے سے ایک جھوٹی پوری کی پوری سٹوری بنائی تھی. میں کچھ چیزیں صرف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ سٹوری اور وہ سٹوری کتنی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر اگر آپ 235 پہ جائیں، باب 26 ہے اس کا چیپٹر، تو اس میں جو بریگیڈیئر جمال تھے ان سے کمیشن نے پوچھا. اب کمیشن کون تھا پہلے میں بتا دوں. 3 رکنی کمیشن بنا تھا. یہ سٹوری پوری یہ تھی کہ جو اس وقت کے چیف منسٹر جوڈیشل کمیشن بنا، جو اس وقت شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک خبر لیک کی تھی انصار عباسی صاحب کو، جنہوں نے یہ سٹوری بھی کی ہے. بالکل مماثلت ہے. انصار عباسی صاحب نے وہ کئی دفعہ سیکول نہیں بنتے موویز کے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سلمان خان کی مووی کا پہلا سیکول آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، تو یہ سیکول ہے. یہ انصار عباسی کا پہلا دبنگ سیکول ہے، جیسے سلمان خان کی دبنگ مووی ہے. یہ اب دبنگ 2 ہے ان کا سیکول. اب اس میں کیا کیا تھا انہوں نے کہ یہ جو کمیشن بنا، یہ معزز جسٹس اس ٹائم وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب وہ آنریبل جسٹس سپریم کورٹ میں ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس امتیاز علی. یہ 3 معزز جج صاحبان پہ یہ کمیشن تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کنکارٹڈ کاک اینڈ بل ایک سٹوری بنائی گئی تھی مل کے اکارڈنگ ٹو دس بک. میں نہیں کہہ رہا، یہ رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کی بھی یہ فائنڈنگز ہیں جو رؤف کلاسرا لکھ رہے ہیں، اور ان کو کسی نے سو نہیں کیا. بڑے سالوں سے یہ کتاب لکھی گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ توقیر شاہ صاحب نے ایک کنکارٹڈ سٹوری بنائی شریف فیملی کے کہنے پہ، اس کو لیک کیا انصار عباسی کو. اور سٹوری کیا تھی کہ جسٹس شریف کو زرداری صاحب اور اس ٹائم کے مرحوم سلمان تاثیر جو گورنر تھے وہ اور بابر اوان صاحب یہ مل کے قتل کروانا چاہتے ہیں. نو جسٹ امیجن وچ ہنٹنگ دیکھیے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے بارے میں یہ سٹوری بنا دی کہ ان کو قتل کروایا جاتا. اب صفحہ نمبر 235 پہ لکھا ہے. انٹرسٹنگ سٹوری. اگر آپ اجازت دیں ناظرین، یہاں پہ ایک وقفے گے اور وقفے کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے کہ کیا جو کچھ کیا گیا اس مبینہ ایفیڈیوٹ کے حوالے سے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ بادی نظر میں غلط لگتا ہے، کنکاکٹڈ لگتا ہے، عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے. انصار عباسی صاحب، اس سے پہلے بھی کیا یہ اس طرح کی
खबर जो कि जुडिशल कमीशन ने कहा गलत हुई, लेकिन उसके सियासी मकासद थे, जैसा कि राना शमीम साहब के साहबजादे ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा, उस तरह की खबर कर चुके हैं। इस पे मजीद बात करेंगे और सहाफ़त जैसे मुकद्दम पेशे को कारोबार धंधा करने वाले ऐसा क्यों करते हैं, इस पर बात जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज द जंग और न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान अदालत में पेश हुए। जब अदालत ने कहा हेडलाइन पढ़ें तो उन्होंने कहा ऐनक नहीं थी, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वो अपने इदारे की शायद इदारती पॉलिसी जिसके सवालात आज मुअज़्ज़ज़ अदालत में नहीं दिए, शायद वाज़ेह भी कर चुके थे जब रिपोर्टर्स ने वहाँ पे सवालात किए। और सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे को ये कारोबार कैसे समझते और कहते हैं सहाफ़त को भूल जाओ। आइए नाज़रीन देखते हैं। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। तो आज माशाल्लाह जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है अल्लाह ताला के फजल से, वो इसलिए है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा ये कारोबार है, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। जी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप एक कत्ल जो हो ना सका रोक क्लासा की किताब पे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जो आप बताए थे कि अंसार अब्बासी साहब शायद पहले भी इस्तेमाल हुए सियासी मकासद। जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये हाथ की छड़ी बने हुए हैं ये इदारा शरीफ फैमिली के साथ। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जिसके खिलाफ मिलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको उन्होंने साइड पे करना होता है, जिसको कट इनटू साइज करना होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस किताब अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं, वो अच्छी रिपोर्टिंग मैं बिल्कुल मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, हर जगह पर अच्छे रिपोर्टर। मैं तो अंसार अब्बासी साहब का भी एहतराम करता हूं, लेकिन वो नहीं अपने तजर्बे का एहतराम करते, बार बार एक जैसी स्टोरीज लेके आते हैं। इस किताब के 245 पेज पे ये लिखा हुआ है। ये कमीशन मैंने आपको बता दिया कि 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का ये कमीशन था। जब कमीशन ये रिपोर्ट लिखने लगा तो इसके मेम्बरान के लिए सबसे अहम बात ये थी कि रिपोर्ट अंसार अब्बासी तक कैसे पहुंची। इनका ये मसला इन्हें मिलने वाली एक कंप्यूटर डिस्क ने हल कर दिया, जो किसी ने इन्हें भिजवाई थी, जिस पर अंसार अब्बासी और तौकीर शाह की टेलीफोनिक गुफ्तगू टेप हुई थी। कमीशन ने वो गुफ्तगू सुनी और इन्हें इस पर कोई शक नहीं रहा कि वो आवाजें अंसार अब्बासी और तौकीर शाह की थी। अंसार अब्बासी साहब ने डिनाई किया कमीशन के सामने कि रिपोर्ट मुझे तौकीर शाह ने नहीं दी थी, और तौकीर शाह ने उसी कमीशन के सामने ये माना कि ये रिपोर्ट मैंने ही अंसार अब्बासी साहब को दी थी। आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 257 पर मजीद लिखा है कि एक कमीशन कहता है कि ये बहुत ही हैरानी की बात थी, इस किताब में लिखा है कि सादा कागज पर रिपोर्ट लिखकर वजीर आला को दी गई कि चीफ मिनिस्टर को कत्ल किया जाना है। एक महीने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख्वाजा शरीफ मरहूम, जो अभी फौत हुए चंद दिन पहले, अल्लाह गरी के रहमत करे, उनको कत्ल किया जाना है। और 1 महीने तक उस रिपोर्ट को कोई टच नहीं करता चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। 1 महीने के बाद अचानक कहीं से जो तौकीर शाह हैं वो लीक कर देते हैं वो अंसार अब्बासी साहब को। और कमीशन ये कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक बात है कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर कोई साइन नहीं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मर्जी से बनवा के वो दी जाती है, इतनी सीनियर पर्सनैलिटीज के कत्ल होने की, एक बनाने की, और जिनको इन्वॉल्व करना है वो भी जिम्मेदार ओहदों के ऊपर फेडरल मिनिस्टर्स हैं और दूसरी चीजें। 259 पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि कमीशन को इस बात का अफसोस था कि तौकीर शाह को इस बात का इल्म था कि इस रिपोर्ट में इंतहाई धमाकाखेज मवाद मौजूद है, और सबसे बढ़कर इसे यह खबरदार भी किया गया था कि यह रिपोर्ट ज्यादा मुसद्दका नहीं लगती। फिर भी तौकीर शाह ने जानबूझकर वो रिपोर्ट अंसार अब्बासी को लीक की, जो इन हालात में एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना काम था जो उन्होंने किया। तो अब यहां से वाजे होता है कि अंसार अब्बासी साहब ने, ये किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बहुत देर पहले से छपी है। इसमें जुडिशियल कमिशन जो अपॉइंट हुआ था 3 उसकी रिपोर्ट के रेफरेंसेस भी इसमें शामिल। ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा, ऑनरेबल जस्टिस इकबाल, ऑनरेबल जस्टिस इम्तियाज अली, ये उनकी कमीशन की फाइंडिंग्स को इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है, ना किसी ने इस पे सू किया। आज वही स्टोरी रिपीट हो रही है। स्टोरी क्या है कि जेल के अंदर नवाज शरीफ को राना शमीम मिलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, राना शमीम के बेटे कह रहे हैं। अभी एक बहुत ही मायानाज चैनल पे अपने इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी मिला हूं नवाज शरीफ साहब से, मेरे वालिद भी मिले, जेल में भी मिले, लंदन में भी मुलाकात हुई। तो इसमें क्या उसके बाद मैं आपको एक तस्वीर भेजता हूं, अगर जल्दी से आप चला सकें। ये मैं अभी आपको ये तस्वीर भेज रहा हूं, ये जरा तस्वीर चलाइएगा। उसी चैनल से ये मैंने आपको भेज दी है, उसी चैनल के एक बहुत ही मेरे वो बड़े अच्छे जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं हमारे लाहौर से, वो 9 तारीख को लंदन में नवाज शरीफ से मिलते हैं।
10 तारीख एफिडेविट तैयार होता है जिसके ऊपर अदालत पर एक हमला आवर हुआ जाता है, मौजूद अदालत के ऊपर। एक मौजूद अदालत के ऐसे जज जो उस टाइम बेंच में भी नहीं थे। और कौन शख्स करता है? उनके बेटे राना शमीम के खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद ओहदेदार भी थे मुस्लिम लीग नून के, मेरे वालिद नवाज शरीफ को लंदन में भी मिले, मेरे वालिद जेल में भी मिलते रहे। तो ये अगेन एक बनी बनाई स्टोरी बनाई गई और उसी पुराने जमाने की तरह अंसार अब्बासी साहब को दी गई और अंसार अब्बासी साहब ने ये दबा के ये खबर लगाई और उनका बेटा ये कन्फेस कर चुका। मैंने आपको तस्वीर भी दे दी। 9 तारीख को मेरे लिए बड़े मोहतरम है हमारे वो दोस्त जिनकी मुलाकात हुई, लेकिन 9 तारीख को उनकी मुलाकात हुई, 10 को ये एफिडेविट तैयार हुआ और उसके बाद ये ट्वीट है कि लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लाहौर से आए सीनियर सहाफी और जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी के हमरा तफसीली मुलाकात, आने वाले सियासी मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू। अजहर जावेद बहुत अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन में। रईस अंसारी साहब मेरे देखिए रईस अंसारी साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन अजहर जावेद साहब के बारे में अजहर जावेद साहब के बारे में मेरे लेकिन मैं नहीं कहूंगा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आपके सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं 9 नवंबर को कहूंगा। लेकिन ये मुझे सिर्फ ये बताइए, ये प्रोफेशनल जर्नलिज्म की कहानियां मैं आपको दे रहा हूं, ये किस जर्नलिज्म की दे रहा हूं? ये मैंने लिखा हुआ है। मतलब आप लोग ये कहते हैं अरशद, आप लोगों को ख्याल नहीं आता। आप मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आप लोगों को हया नहीं आती। आप इधर मजारे करते हैं पाकिस्तान में सहाफत आजाद नहीं है, आप एक जाली स्टोरी बनाते हैं, आप एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की पगड़ी उछालते हैं, एक सिटिंग ऑनरेबल हायर कोर्ट के जज की पगड़ी उछालते हैं, आप एक कंकॉर्डेड स्टोरी बनाते हैं, उसको आप फ्रंट पेज पे छापते हैं, उसके बाद उसे टेलीविजन पर लेके जाते हैं, एक पूरा वबाल मचाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं सहाफत आजाद नहीं। भाई कौन सी आजादी चाहिए आप बताएं? ना अदालतों को छोड़ती है आपकी सहाफत, ना किसी हुकूमत को छोड़ती है, ना सीपैक को छोड़ती है। जब दिल करता है काफी कार्रवाइयां डालने की कोशिश की। आप बार-बार आप कह रहे हैं, नाज़रीन को वाज़ेह कर दें कि ये आपसे मुराद कौन है आपकी? मैं ये नहीं कह रहा, आपसे मुराद जो लोग ये काम करते हैं। अभी आपने अजहर जावेद साहब का नाम लिया, उन्होंने भी एक कंकॉर्डेड स्टोरी दी थी। अभी आपने ये मेरे सामने रखी सारी झूठी खबरें। आ जाता है भाई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए तो सहाफत आजाद नहीं है, कारोबार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अदील राय साहब जरा चलाइएगा कि सहाफत को कारोबार कौन समझते हैं और कहते हैं सहाफत को भूल जाओ। जब सहाफत को भूल जाओ तो फिर ऐसे ही काम होते हैं। आइए नाज़रीन जरा सुनिए। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। तो आज माशाल्लाह जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है अल्लाह ताला के फजल से, वो इसलिए है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा ये कारोबार है, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल डॉक्टर शहबाज गिल साहब ऐसे लोगों के ही बारे में बात कर रहे थे जो सहाफत को कारोबार समझते हैं और सहाफत को भूल जाते हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन और पार्लिमान का मुश्तरका इजलास, इस पर बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पार्लिमान का मुश्तरका इजलास और हुकूमत कोशिश कर रही है कि काफ़ी सारे बिल कल पास करवा लिए जाएँ। एक तो इत्तेहादी मान गए हैं और कितने बिल कल आप पास करवा रहे हैं, नंबर्स पूरे कर सकेंगे? अरशद साहब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बनी, इमरान खान साहब की एक ही बात थी कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम। जब भी इलेक्शन होता है एक पार्टी कहती है कि इलेक्शन धांधली से हुई, जो हारती है 1 या 2 या 4 वो कहती हैं धांधली से हुई। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। आलमी जो कैपिटल्स हैं उनके अंदर तकरीरें होती हैं, शाया होती कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और पाकिस्तान का पूरा वकार मजरू होता है। और आलमी अदालतें फिर बहुत सारे मोहरों के पीछे खड़े होके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवाती हैं। जैसे मौलाना फजल रहमान जैसे लोग रेंट पे मौजूद होते हैं, उनके पीछे खड़े होकर आलमी जो कुव्वतें हैं वो प्रेशर डालती हैं ताकि वो गवर्नमेंट आज़ादाना काम ना कर सके। इमरान खान साहब का ये वादा था कि वो ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। हमारे यहाँ ज्यादा धांधली कब होती है सबको पता है, इलेक्शन जब पोलिंग खत्म हो जाता है, कभी बैग गायब हो जाते हैं, कभी बिल आ रहे हैं। देखिए प्रायोरिटाइज किया है हमने, फिलहाल तो 8 बिल्स का प्लान है, लेकिन वो ज्यादा ये कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेन बिल है वो ईवीएम, वोटिंग मशीन और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बराबर के हकूक समझता है। यहां पर एहसन इकबाल साहब जैसे लीडरान ये कह देते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता, हालांकि वो खुद ये कंट्राडिक्शन कर चुके हैं कि अपने बेटे को अमेरिका से बुला के डायरेक्ट यहां इलेक्शन लड़वाया उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का, तो उनके बेटे
کو جو اوورسیز پاکستانی تھا وہ سیاست کا پتا تھا. ان کے اپنے سارے لیڈر اس ٹائم اوورسیز پاکستانی ہیں. اس ٹائم نواز شریف بھی, ان کے بچے بھی سارے اوورسیز پاکستانی ہیں. ان سب کو سیاست کا پتا ہے, وہاں سے بیٹھ کے یہاں کرتے ہیں. لیکن ایک دبئی میں بیٹھا ہوا شخص جو سارا سال کام کرتا ہے, بیوی یہاں, بچے یہاں, ماں یہاں, بھینس یہاں, بکری یہاں, اس کا سب کچھ یہاں ہے اس ڈرائیور کا, اور وہ یہاں پیسے بیچتا, وہ یہاں کے ایم پی ایم این اے کو ووٹ نہیں دے سکتا, وہ سیاست کو نہیں جانتا. ہمارے اتحادی اللہ کا شکر ہے تمام ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا. پوری پارٹی شکر گزار ہے کہ وہ رائٹ ڈیسیجن کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیشہ کے لیے یہ قضیہ مکا دیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن بہت شکریہ. پروگرام میں شرکت کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.